عمران خان صاحب، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں۔ نہ تو آپ کا باپ یا دادا سیاست میں تھا، نہ آپ کے بچوں کے سیاست میں آنے کی کوئی امید ہے، نہ آپ کی پارٹی کوئی خاندانی پارٹی ہے، نہ آپ وڈیرے، نہ جاگیردار، اور تو اور پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں جائیداد اور محلات تو دور، آپ کی تو ایک جھونپڑی بھی نہیں۔ الٹا جو ایک فلیٹ تھا آپ وہ بھی بیچ کر پاکستان لے آئے۔ ہمیں آپ نہیں چاہیے۔ خان صاحب، آپ نے ہر موقع پر پاکستان کا نام روشن کیا، کھیل کے میدان سے لے کر کینسر ہاسپٹل اور نمل یونیورسٹی تک بنا ڈالی۔ آپ انہی پیسوں سے رائے ونڈ محلات جیسے عظیم شان شاہکار بھی تعمیر کر سکتے تھے، لیکن آپ ایسے غدار ہیں کہ آپ نے کیڑے مکوڑے غریبوں کی کینسر کا سوچتے رہے۔ آپ کا یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ عمران خان صاحب، جب آپ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بغیر پرچی کے داخل ہوئے، ہم تو اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ ہمیں ایسے لیڈر کی ضرورت نہیں۔ ہم تو پرچیوں کے عادی تھے، ہمیں سر اٹھا کر جینے کی عادت نہیں تھی، لیکن آپ نے جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کر دیا۔ آپ کی للکار نے ہمیں ڈرا دیا۔ ہمیں تو سر اٹھانے کی عادت نہیں تھی۔ آپ نے سبز پاسپورٹ کو جو عزت بخشی، ہم بھلا ایسی عیاشی کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ آپ وزیر اعظم بنے تو اپنی فیکٹری اور کمیشن کی بات کرنے کی بجائے آپ نے گھٹیا اور غریب مزدوروں کی رہائی مانگ لی۔ بھلا ایسا بھی کوئی حکمران ہوتا ہے؟ اتنا نااہل، اتنا بڑا غدار! توبہ توبہ! خان صاحب، آپ نے تو غداری اور بغاوت کی انتہا کر دی۔ آپ نے غریبوں کے لیے پناہ گاہ، احساس پروگرام اور صحت کارڈ جیسے جرائم کرتے ہوئے پاکستان کے مقدس خزانے کو بے توقیر کیا اور اربوں روپے ان کمی کمینوں پر خرچ کر ڈالے۔ خان صاحب، ہمیں تو ایک مضبوط فوج اور ہتھیاروں کی ضرورت تھی۔ ہمارے دشمن تو ہماری ترقی سے جل بن رہے تھے، وہ حملہ کرنا چاہتے تھے، اور آپ نے فوجی بجٹ بڑھانے کی بجائے اس ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کی شروعات کر ڈالی، ملک کو پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں ایسے دہشت گرد نہیں چاہیے جو شلوار قمیض اور پشاوری چپل میں وائٹ ہاؤس میں چلا جائے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں ایسا وزیر اعظم نہیں چاہیے۔ عمران خان صاحب، جب ہمیں امریکہ بہادر کا حکم ملا کہ اس گستاخ کو کرسی سے اتارو، تو ہم نے تو اتارنا ہی تھا۔ آپ نے خاموشی سے گھر جانے کی بجائے عوام کو حقائق بتانا شروع کر دیے۔ آپ نے یہ گناہ کر دیا۔ اس سے پہلے بھی تو وزیر اعظم ایسے ہی بے عزت ہو کر سر جھکائے چلے جاتے تھے، آپ بھی چلے جاتے، لیکن آپ نے عوام کی آنکھوں سے پٹی اتار دی، ان کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ یہ ملک آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ اتنی بڑی غداری، اتنا بڑا جرم، اتنا عظیم گناہ، آپ کو جیل ہی جانا تھا۔ آپ جیل میں ٹھیک ہیں۔ خان صاحب، آپ کے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، انہیں تکالیف دی، ان کے بچے مارے، لیکن آپ نے ان کے ذہنوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ وہ جھکنے کو تیار ہی نہیں، اور ہمیں یہ گستاخی کسی صورت قبول نہیں۔ یہ آپ کا جرم تھا۔ عمران خان صاحب، ہم نے تو مشہور کر رکھا تھا کہ آپ نشہ کرتے ہیں، آپ 2 دن بھی جیل میں نہیں رہ سکتے، لیکن آپ نے تو کوئی فرمائش ہی نہیں کی۔ ہم نے آپ کے واش روم کے سامنے کیمرہ لگایا، ہمیں امید تھی آپ جھک جائیں گے، ہار مان جائیں گے، ہم سے معافی مانگ لیں گے، ڈیل کے لیے منت سماجت کریں گے، لیکن آپ نے جھکنے سے انکار کر دیا، ہماری بادشاہت کو چیلنج کیا، اور اب آپ جیل میں بیٹھ کر ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ ہمیں ایسا لیڈر نہیں چاہیے، ہمیں ایسا گستاخ، غدار اور دہشت گرد نہیں چاہیے۔ عمران خان صاحب، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں۔